ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 28 29 30 تلاوت کی گئی ہیں. اور آج کا موضوع ہے اولاد کے حق میں دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے اور معبودان باطلہ سے بیزاری کا اعلان فرمایا تو ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی. اور اس کے بارے میں آج اللہ رب العزت ذکر فرما ان آیات مبارکہ میں اس دعوت کا ذکر. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں مشکل ترین کام وہ حق کی دعوت دینا ہے. مشکل ترین کام حق کی دعوت دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس دعوت کی پاداش میں 7 سال جیل کاٹنی پڑی. 7 سال جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت تشدد اور تکلیفیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی. اس کے بعد پھر قوم نے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا. 7 سال جیل کے بعد پھر آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگ سے ان کو بچایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ توحید تھا، جو دعوت ایمان تھی، فرمایا کہ ہم نے کر دیا اس کلمے کو باقی رہنے والا فی عاقبی ہی، اس کی اولاد میں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے. یا عاقبہ کا معنی یہ ذہن میں رکھیں، ہر شخص کو اپنی اولاد کی دینی فکر کرنی چاہیے. جس طرح ہمیں اولاد کی دنیا کے بارے میں فکر ہے کہ پڑھ لکھ جائیں، کوئی ہنر سیکھ جائیں، کچھ کرنے والے بن جائیں تاکہ معاشرے کے اندر پریشان نہ ہو. تو یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ آخرت کے اندر بھی یہ پریشان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار نہ ہو. تو اس لیے آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے خالص یہاں ان کی آخرت کی فکر فرمائی. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهِ ابراہیم بنیہ وَیعقوب. ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی آخرت کے حوالے سے. مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، پوچھا کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی. اور اولاد نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں، ابراہیم کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے الہ کی عبادت کریں گے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کی دینی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے اللہ سے دعائیں کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. آج ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. تو اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور حتیٰ یہاں تک کہ جب آ گئے ان کے پاس حق. یاد رکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1500 سال تک یہ عرب والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہے. پھر یہاں بت پرستی آئی، یعنی 1500 سال بعد اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400-500 سال یہاں بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی
کوئی الا ماشاءاللہ گھر خالی ہو، ورنہ ہر گھر میں بت موجود تھے۔ یہاں ایک جماعت والے بھی آئے تھے جو سری لنکا بھی میں وقت لگا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مسجد سے باہر بازار میں سودا سلف لینے کے لیے جاتے تو ایک دکان پر جاتے، اس نے دکان پہ بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اور جب ہمارا آنا جانا ہو گیا 3 دن، ظاہری بات ہے، اور دن میں کئی بار آنا جانا ہو چیزیں لینے کے لیے، تو اس نے پوچھا اے مسلمانوں تمہارے کتنے معبود ہیں، تمہارے کتنے الہ ہیں؟ تو وہ ساتھی فرمانے لگے ہم نے کہا ایک۔ اس نے تعجب سے پوچھا ایک؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارا الہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے۔ تو وہ بطور فخر سے کہنے لگا نعوذ باللہ کہ ہمارے 33 کروڑ ہیں، 33 کروڑ۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے کر آ گئے، ورسول مبین، اور رسول آگے جو کھول کر ہر چیز بیان کرنے والے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہونا چاہیے تھا کہ قوم لبیک کہتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ منتظر تھے نبی آخر الزمان کی، کیونکہ تورات انجیل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا تھا، حتیٰ کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بارے میں بھی پڑھا ہوا تھا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے اور اپنا تعارف کروایا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو وہی یہود و نصارہ دشمن ہو۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے ہیں وقالوا لولا، اور پھر فرمایا ولما جاءهم الحق، جب ان کے پاس حق آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو قالوا هذا سحر، قرآن کے بارے میں کہنے لگے یہ تو جادو ہے، حضور کے معجزوں کے بارے میں کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ اس لیے حضور کے پاس آنے والوں کو روکا کرتے تھے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ جادو کا اثر رکھتا ہے، جو سنتا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے، اور کہنے لگے وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، نعوذ باللہ، کہ دو ٹوک اس کا انکار کرتی، یعنی حضور کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر دیا اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ پہلے لوگوں کے احوال مجھے اور آپ کو بتا کر خبردار کر رہی کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً اپنے احوال لیتے رہیں، نعوذ باللہ کہیں ہم بھی ان کے راستے پر نہ ہوں۔ اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو بھی چیک کرتا رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، تو پھر انسان مصیبت بلاؤں سے، نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم بھی جب اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں گے، تجدید ایمان کرتے رہیں گے، ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ دوسروں کی فکر کرتے رہیں گے، دوسروں پر دین پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی دین چلتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔